نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین اکرام اور میری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آج کے اس درس کا موضوع ہے قناعت پسند. اللہ تعالیٰ سے ہم سب سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین. محترم سامعین اکرام، آج کے دور میں بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے باوجود خوش نہیں ہیں. انہیں ہر وقت شکایت رہتی ہے کہ دوسروں کے پاس وہ چیزیں ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں. حالانکہ سچا مومن اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو بھی نعمتیں ہیں اس پر راضی رہتا ہے، اس پر خوش رہتا ہے اور قناعت اختیار کرتا ہے. یاد رکھیں، قناعت دل کا سکون ہے اور ناشکری دل کی بیماری ہے. جو چیز اپنے پاس ہے اس پر خوش رہنا، راضی رہنا، یہ ایمان کا حصہ ہے. یہ جو قناعت ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے جو مل جائے اس پر راضی رہنا، اس پر خوش رہنا. یہ ایک ایسا عمدہ اور نیک وصف ہے جس کے ذریعے انسان انتہائی مشکل اور کٹھن حالات میں بھی گزارا کر کے اپنے رب کا قرب حاصل کر سکتا ہے. ملتا تو انسان کو وہی ہے جو رب کائنات نے اس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے، تو خامخواہ کڑ کڑ کر زندگی گزارنے سے کیا یہ بہتر نہیں کہ انسان قناعت اختیار کر لے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مل جائے اسے خوشی خوشی دل و جان سے قبول کر کے اسی پر راضی رہے اور اسی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. آج ہماری زندگیوں میں خوشیاں کیوں نہیں ہے؟ راحت و سکون کیوں اٹھ چکا ہے؟ مال و دولت رہتے ہوئے بھی انسان کیوں اتنا زیادہ پریشان ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اس کے باوجود کیوں بے چین رہتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے اس پر غور کیا؟ اس کی کئی وجوہات ہیں. ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج کے دور میں اکثر و بیشتر لوگ، چاہے مرد ہو یا عورت، دوسروں کو دیکھ کر اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہیں کہ فلاں کے پاس کتنا اچھا اور خوبصورت بنگلہ ہے اور ہمارے پاس ویسا بنگلہ نہیں ہے. فلاں کے پاس کتنی خوبصورت اور کتنی مہنگی گاڑی ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے. فلاں کے پاس کتنا زیادہ بینک بیلنس ہے، زمین و جائیداد ہے، مال و دولت ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے. یعنی دوسروں کی شان و شوکت، مال و دولت اور آسائش کو دیکھ کر ہم پریشان ہیں کہ ہمارے پاس ویسی چیزیں کیوں نہیں ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے، شکوہ شکایت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں جو نعمتیں دی ہیں اس کی ناقدری کرتا ہے، حالانکہ ایسا کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. جانتے ہیں شکر کیا ہے؟ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اثر بندے کی زبان پر ظاہر ہو، کہ وہ اس کی تعریف کرے، حمد و ثنا کرے، بیان کرے، اور دل پر بھی ظاہر ہو. محسن حقیقی کے لیے محبت پیدا ہو دل میں، رب العالمین کی محبت دل میں پیدا ہو.
اور اس کے تمام اعضائے بدن پر بھی ظاہر ہو کہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی سر جھکائے اور اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے اور نافرمانی سے اجتناب کرے. یہ ہے شکر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح مسلم میں کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے اور اس کا ہر معاملہ یقیناً اس کے لیے خیر کا باعث ہوتا ہے، اور یہ خوبی سوائے مومن کے کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی. اگر اسے کوئی خوشی نصیب ہو تو وہ شکر ادا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی طرح کی کوئی نعمتیں اسے دیتا ہے مومن کو تو شکر ادا کرتا ہے، لہٰذا وہ اس کے لیے خیر کا باعث بن جاتی ہے. اور اگر کوئی اسے غمی پہنچے، تکلیف پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے اور وہ بھی اس کے لیے باعث خیر بن جاتی ہے. سبحان اللہ. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بھی نعمتیں دی ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں تو اللہ تعالیٰ مزید عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے. لیکن اگر ناشکری کی تو اس کی سزا بھی خطرناک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ناشکری سے بچنا چاہیے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دوزخ دکھائی گئی. کیا دکھائی گئی؟ دوزخ. اس میں عورتیں زیادہ تھیں جو کفر کرتی ہیں. صحابہ نے کہا کیا وہ اللہ تعالیٰ کا کفر کرتی ہیں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہے اور احسان فراموش ہوتی ہے. اگر تم کسی عورت سے عمر بھر بھلائی کرو، پوری زندگی ان سے بھلائی کرو، پھر وہ تم سے کوئی ناگوار بات دیکھے تو وہ کہہ دے گی کہ میں نے تو تجھ سے کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں. لہٰذا ناشکری کرنے کا انجام بہت برا ہے، یاد رکھیں، بہت برا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس کو جو کچھ بھی عطا کیا ہے اس پر وہ خوش رہے اور اپنے سے کمزور لوگوں کی طرف دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی نعمتیں دی ہیں اور فلاں کے پاس تو یہ سب کچھ نہیں ہے. اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کریں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے. صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے. صحیح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم. کہ اس کی طرف دیکھو جو تم سے کم تر ہے، یعنی تمہارے مقابلے میں کم مال و دولت والا ہے، اور اپنے سے اوپر والوں کی طرف مت دیکھو جو تم سے زیادہ مال و دولت والا ہے، دنیا والا ہے، اس کی طرف مت دیکھو کیونکہ یہ زیادہ مناسب ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حقیر سمجھنے لگو گے. یہ حدیث ہمیں شکر گزاری اور قناعت سکھاتی ہے. انسان اگر ہمیشہ اپنے سے بہتر کو دیکھے دنیاوی معاملات میں تو ناشکری پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر ناشکری پیدا ہو جاتی ہے. اور اگر اپنے سے کم تر کو دیکھے تو دل میں شکر اور اطمینان پیدا ہوتا ہے. آج بہت سارے انسان بہت زیادہ مال و دولت اور دوسری آسائشیں رہتے ہوئے بھی پریشان ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے سے بڑے لوگوں کو دیکھتا ہے. اس کے پاس ایک بنگلہ ہے، وہ دیکھتا ہے کہ دوسرے کے پاس جو بنگلہ ہے بہت خوبصورت ہے، بہت بڑا بنگلہ ہے اور بہت مہنگا ہے، تو پھر اپنے پاس جو چیزیں ہیں اسے کم تر نظر آتی ہے. حالانکہ دین کے معاملے میں ہمیں اپنے سے زیادہ دیندار کو دیکھنا چاہیے کہ فلاں فرض نمازوں کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، تہجد بھی ادا کرتا ہے تو ہم بھی کریں گے. فلاں علم حاصل کر رہا ہے تو ہم بھی کریں گے. فلاں الحمدللہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو ہم بھی کریں گے. مگر افسوس کہ ہم نے دنیاوی چیزوں میں موازنہ کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، اکثر و بیشتر لوگ پریشان ہیں. اس پریشانی کی دوسری وجہ یہ ہے کہ کمپٹیشن. آج لوگ ہر معاملے میں سبقت لے جانا چاہتے ہیں، مگر دین میں نہیں، دنیا میں سبقت لے جانا چاہتے ہیں. یاد رکھیں، یہ بات ہمیشہ اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ اخلاق، آداب اور ہمارا رہن سہن کیسا ہو، اس معاملے میں ہمیں 1400 سال پیچھے جانا ہے.
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ہمیں آداب سکھائے ہیں، اخلاق سکھائے ہیں، ہمارا رہن سہن کیسا ہو، جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، ویسا ہمیں ابھی بھی نافذ کرنا پڑے گا۔ اگرچہ دنیا کے لوگ کتنا ماڈرن بن جائیں، لیکن ہمیں ماڈرن نہیں بننا ہے۔ اخلاقیات میں، رہن سہن میں، عبادات میں، آداب میں ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ضروری اور لازم ہے کہ اخلاق و آداب اور رہن سہن کے معاملے میں پیچھے جائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے مطابق زندگی گزارے، صحابیات کس طریقے سے زندگی گزاری ہے ویسا کرے۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے؟ آج ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نیا گھر بنایا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن خوانی ہوتا ہے اور بہت ساری بدعت و خرافات ہوتی ہیں، بہت سارے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، اسراف کیا جاتا ہے، بہت زیادہ فضول خرچ کیا جاتا ہے۔ تو دوسرا کہتا ہے کہ ہم بھی نیا گھر بنائیں گے، ہم بھی اس سے بڑا گھر بنائیں گے، تو ہم بھی ایسا کریں گے۔ اور شادی بیاہ میں تو آپ دیکھتے ہی ہیں کہ کتنا زیادہ انسان فضول خرچی کرتا ہے۔ فضول خرچی میں آج مسلمان بہت زیادہ آگے بڑھ گیا ہے۔ کوئی اگر شادی بیاہ میں 500 لوگوں کو دعوت دیتا ہے تو دوسرا کہتا ہے کہ جب میرے بیٹے کی شادی ہوگی یا میرے گھر میں جب شادی ہوگی تو ہم 1000 لوگوں کو، 2000 4000 لوگوں کو دعوت دیں گے، اور اس طریقے سے ایسا فنکشن کریں گے، ویسا فنکشن کریں گے، اور بے شمار پیسہ کو پانی کی طرح بہایا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، پانی کی طرح پیسہ بہایا جاتا ہے۔ وہ پیسہ جو خون پسینے سے کمایا تھا، وہ پیسہ پانی کی طرح بہا دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمارا کتنا پیسہ برباد ہو جاتا ہے، اور فضول خرچی کرتے ہیں، بے حساب فضول خرچی کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، قیامت کے دن انسان سے 5 سوال کیے جائیں گے۔ ایک حدیث میں کہا گیا 5 سوال کیے جائیں گے، ان میں سے 2 سوال جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ایک مال کے بارے میں 2 سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا اور پھر کہاں خرچ کیا۔ ٹھیک ہے، تم نے حلال طریقے سے مال تو کمایا، لیکن کیا صحیح جگہ میں خرچ کیا یا نہیں کیا، یا پھر غلط جگہوں میں خرچ کیا، اپنی خواہشات کے مطابق جو ہے جہاں چاہا وہاں پیسہ خرچ کیا۔ تو یاد رکھیں، فضول خرچی سے بچیں، کیونکہ قیامت کے دن اسراف کرنے والے پھنسیں گے، جو اسراف کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے منع کیا ہے۔ ایک مومن خرچ کرتا ہے، اللہ پیسہ جو خرچ کرتا ہے تو صحیح راستے میں خرچ کرتا ہے، صحیح جگہ میں خرچ کرتا ہے، کیونکہ اسے اس بات کا علم ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کو، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو کا غلط استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مواخذہ ہوگا۔ محترم حضرات، تو ہمیں یاد رکھیں کہ دین کے معاملے میں ہمیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے، لیکن ہم دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ دنیا کے معاملے میں ہم کمپٹیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں دین کے معاملے میں ہمیں چاہیے کہ ہم دین کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، خیر کے معاملے میں آگے بڑھیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے کہ تم خیر کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ اس کا حکم دیا ہے، فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها، کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کا طول عرض آسمان و زمین کی سی ہے، اس کی طرف دوڑو۔ سبحان اللہ، فلیتنافس المتنافسون، سبقت کرنے والوں کو اسی میں سبقت کرنا چاہیے۔ ارے جنت، ہر وہ خیر کا کام کرنے میں سبقت کرنا چاہیے جس سے جنت مل جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ ہر وہ کام ہمیں کرنا چاہیے، ہر خیر کے کام میں ہمیں سبقت لے جانا چاہیے، لیکن افسوس ایسا نہیں ہوتا۔ ہم دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں نہیں۔ ہمیں دین کے معاملے میں آگے بڑھنا چاہیے۔ دنیا تو عارضی ہے میرے بھائی، آج ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں، جو دولت ہے، جو پیسہ ہے، جو چیزیں ہیں، وہ ختم ہو جانے والی ہے۔ ابھی موت آئے گی، سب کو چھوڑ کے ہمیں جانا ہے، اور ہمیں زمین کے مٹی کے حوالے کر دیا جائے گا، قبر کے حوالے کر دیا جائے گا، کچھ بھی ہمارے ساتھ جانے والا نہیں ہے۔ تو جو چیز ہمارے ساتھ جانے والی ہے، نیکیاں ہمارے ساتھ جانے والی ہے، چاہے ہم نیک کام کریں، برا کام کریں، وہی اعمال ہمارے ساتھ جانے والے ہیں۔ تو ہم ہر وہ کام کریں جو ہمارے ساتھ جانے والے ہیں۔
تو خیر کے معاملے میں، خیر کے تمام کاموں میں سبقت لے جانا چاہیے، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ و خیرات ہو، یا جو بھی خیر کے کام ہیں، تمام خیر کے کاموں میں ہمیں سبقت لے جانا چاہیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن دنیا کے معاملے میں نہیں۔ لیکن آج ہم دنیا کے معاملے میں آگے بڑھتے ہیں، دنیا حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، لیکن دین کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھنے کی ہمارے اندر چاہت نہیں ہوتی۔ محترم حضرات، یاد رکھیں، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال و دولت دی ہے، گھر دیا ہے، گاڑیاں دی ہیں، اس کے پاس ہر طرح کی فراوانی ہے، تو یہ اسے اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ چیزیں نہیں دی ہے تو یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ نے آپ کی تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے وہ آپ کو مل گیا یا مل کر رہے گا، اور دوسرے کو جو چیزیں ملی ہیں وہ اس کی تقدیر میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ملا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونا کیا ہے؟ ایمان ہے۔ جو لوگ ناشکری کرتے ہیں، قناعت نہیں کرتے ہیں، بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، ایسے لوگ گویا کہ اللہ کی تقدیر سے ناراض ہیں۔ یاد رکھیے، ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ پہلا رکن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر 6 رکن کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ تو تقدیر پر، تقدیر اچھی اور بری، یعنی ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہونے والا ہے، ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ رکھا ہے، اسی حساب سے ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے۔ دیکھیے، اس سلسلے میں ایک بہت ہی پیاری حدیث میں سننا چاہتا ہوں۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے، تم ایمان کی حقیقت کا ذائقہ محسوس نہیں کر سکتے۔ اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، تم ایمان کی حقیقت کا ذائقہ محسوس نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ اس بات پر یقین کر لو کہ جو چیز تمہارے مقدر میں لکھی گئی ہے وہ تم سے چوکنے والی نہیں۔ یعنی جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں لکھ رکھی ہے وہ تمہیں مل کر رہے گی، اگرچہ تمام دنیا والے اسے روکنا چاہے لیکن نہیں روک سکتے، تمہیں مل کر رہے گی۔ اور جو چیزیں تمہارے حق میں نہیں لکھی گئی ہے وہ تمہیں ملنے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ کس کو؟ قلم کو پیدا فرمایا، پھر اس سے کہا کہ لکھو، تو قلم نے کہا کہ اے میرے رب، میں کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت تک آنے والی ہر چیز کی تقدیر کو لکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنیں، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں لکھ رکھی ہیں، کس کو کیا کچھ ملے گا، کس کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے، سب کچھ لکھ رکھا ہے۔ اب ہم اگر کسی کی نعمتوں کو دیکھ کر، ہم سے زیادہ کوئی کسی کو نعمتیں ملی ہوئی ہے، اس کو اگر دیکھنے جائیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی تھی اس کو بھول جائیں گے اور پھر ناشکری کر بیٹھیں گے۔ اس لیے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھی ہے میرے بھائی، تمام چیزیں لکھ رکھی ہیں، کس کو کیا ملے گا اور کتنا ملے گا سب کچھ متعین ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جو کچھ انہیں ملا ہے اس پر راضی رہے، خوش رہے، اور رب کا شکر ادا کرتے رہیں اور ناشکری سے بچیں۔ آخر میں تمام سامعین کو کہنا چاہتا ہوں کہ تقدیر پر مکمل اور مضبوط ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے، اور اس پر راضی ہو جائیں۔ جو ہو رہا ہے یا جو کچھ ہونے والا ہے اس پر راضی ہو جائیں تو انسان کبھی پریشان نہیں ہوگا، کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ پریشان کب ہوتا ہے؟ جب جو کچھ ہو رہا ہے اس پر ہم جب راضی نہیں ہوتے تب پریشان ہوتے ہیں، ورنہ اگر تقدیر پر انسان ایمان لائے، صحیح سے ان کو سمجھ لینا، تو کبھی پریشان نہیں ہوگا، انشاءاللہ کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بندہ کو چاہیے کہ اپنے رب کے بارے میں حسن ظن رکھے، کیونکہ ہمارا رب ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے میرے بھائی، سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو اپنے رب کے بارے میں حسن ظن رکھے، اچھا گمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھی
جو کچھ بھی کرتا ہے اس میں خیر ہوتا ہے انشاءاللہ۔ اگر یہ چیزیں ہمارے تقدیر کو اگر ہم صحیح سے سمجھ لیں تو انشاءاللہ پھر یہ جو پریشانی ہے، جو شکوہ شکایت ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ہم تمام سامعین کو اس بات پر ابھارتے ہیں کہ علم حاصل کریں، علم سے اپنے آپ کو جوڑیں اور اپنے گھر والوں کو جوڑیں، علم حاصل کریں، دینی علم حاصل کریں۔ ہمارے پاس سب کچھ کے لیے وقت ہے، لیکن دینی علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ یہ ہمارے المیہ ہے میرے بھائی۔ تو اس لیے ہم تمام سامعین کو اس بات پر ابھارتے ہیں کہ علم حاصل کریں۔ اگر ہم قرآن و حدیث کا صحیح علم حاصل کریں گے تو انشاءاللہ ہم پریشان نہیں ہوں گے، اور کتاب و سنت کو ویسے ہی سمجھنے کی کوشش کریں گے جس طریقے سے صحابہ کرام نے سمجھا اور پھر انہیں کامیابی ملی، تو انشاءاللہ ہمیں بھی کامیابی ملے گی اور ہم بھی اپنی زندگی سے خوش رہیں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے اس کو نعمت تصور کریں گے اور آنے والی زندگی کے لیے تیاری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ مولا قرآن و حدیث کو صحیح سے سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمیں صابر اور شکر کرنے والا بندوں میں ہمارا شمار کر لے۔ کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا الله واستغفرك واتوب اليك۔ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔